آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے لیے فنڈنگ آپشن اویلیبل ہے، تو حکومت پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایسی فنڈنگ آپشنز کو اویل کریں گے جہاں پہ جیسے ہی ہم نے یہ 20% کا لا بنا رہے ہیں انفارمیشن لانے کے لیے، ایسے ان فرمز کو انگیج کیا جائے گا جو ہمیں لیگل اسسٹنس دیں گی اور پیسے کی واپسی کی صورت میں ان کو 20-25% جو بھی ان کے ساتھ ہمارا بائیلیٹرل اگریمنٹ ہوگا وہ ان کو ادا کیے جائے گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے جو ہمارا خرچہ ہوگا اس ایکسرسائز کے اوپر وہ کم سے کم ہوگا اور کچھ کیسز میں نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور صرف سکسیس کی صورت میں انہیں یہ ان لا فرمز کو وہ ادائیگی کی جائے گی۔ تو یہ آج کنکریٹ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں پیریوڈیکلی یعنی کہ ہر 2 ہفتے بعد پرائم منسٹر صاحب اس کی خود سربراہی کر رہے ہیں، ان کو رپورٹ پیش کی جائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 19 تاریخ نیکسٹ ڈیٹ ہے، تو جو اقدامات یہ اٹھائے جائیں گے ان 2 ہفتوں میں وہ انہیں بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے سن لیا ہے کہ جو منسٹر اکاؤنٹیبلٹی ہیں سارے پاکستانیوں کے پاس امیر ہونے کا اب چانس ہے اور کچھ کے پاس زیادہ ہے۔ 20% سر 20% ہم دے رہے ہیں، یعنی 1 ارب روپیہ اگر آپ جائیداد باہر بتاتے ہیں تو 20 کروڑ روپیہ آپ کا، تو سارے جو اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو خصوصی توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ سو باقی جو معاملات آج ڈسکس ہوئے اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہ اپنے ڈسکریشنری جو تمام فنڈز ہیں وہ انہوں نے پارلیمان کو واپس کر دیے تھے، اس کے نتیجے میں 80 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس اب فائنانس منسٹری اور پارلیمان کو چلا گیا ہے، اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں لیپ ٹاپ سکیمز وغیرہ تھیں، جس میں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ایسے بے شمار اس طرح کی سکیمز اناؤنس کی ہوئی تھیں، وہ سارے کی ساری ختم کر کے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ فائنانس منسٹری کو اس میں چلا گیا ہے۔ اب اس کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریشنری جو پچھلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے ختم کیا تھا، اس کا امپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے دیگر کیے گئے ہیں، یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ ہے۔ تربیلا کی آج نامکمل توسیع منصوبے کے افتتاح اور اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو پہنچنے والے 25 ارب روپے کے نقصان کی خبر کا نوٹس لیا ہے، اور اس کے اوپر جو پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں، اور 25 ارب روپیہ یہ تھا کہ یہ تربیلا کا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس کا صرف فیتا کاٹنے کے چکر میں افتتاح پہلے کر دیا گیا، وہاں پہ سیلاب آ گیا، 25 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا اس میں ڈوب گیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو انیشیٹیوز لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم، صحت، پانی اور صفائی، یہ جو منصوبے ہیں گو ان کا براہ راست تعلق صوبوں سے ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہمیت کے حامل منصوبے ہیں، لہٰذا ان کو جو ڈرائیو ہے وہ وفاق سے کیا جائے گا اور وفاق اس کے اوپر کارروائی کرے گا۔ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے تعلیم کے اوپر، جس میں شفقت محمود صاحب جس کو ہیڈ کریں گے، اور جس میں جو پاکستان بھر کے جو ٹاپ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، مدارس کے جو نمائندے ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر شامل کیا جائے گا۔ اور اس کا جو مقصد ہے ٹاسک فورس کا وہ یہ ہے کہ پہلے تو 2.5 کروڑ بچے جو کہ سکول نہیں جا پا رہے ان کو سکول تک ایکسیس دینا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز، مدارس ہوں، سکول ہوں، انگریزی سکول ہوں، تمام کا سلیبس، بنیادی سلیبس ایک کیا جائے گا، جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت پرانا ایک ویژن ہے، وعدہ ہے۔ بنیادی تعلیم جو ہے وہ تمام جو سکولوں میں، مدارس میں، انگریزی سکولوں میں ایک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انگریزی سکولوں میں یا کئی جگہوں کے اوپر ہم او لیولز کر رہے ہیں، کئی جگہوں پہ اوپر میٹرک ہو رہا ہے، کئی جگہوں کے اوپر جو مدارس ہیں وہ اپنی ڈگریاں دے رہے ہیں، یہ تمام سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور بنیادی جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہوگا، سکول لیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبوں سے کہا جائے گا کہ پرائیویٹ سکولز کی جو فیسیں ہیں ان کو سٹریم لائن کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں جو فیس سٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہر پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اپنی مرضی سے
آگے معاملہ چلا رہا ہے تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے صوبوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سلیبس کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو شرکت داری دی گئی ہے اور ان کی بھی مرضی جو منشا دی جائے گی, لیکن یہ بات طے ہے کہ ایجوکیشن بنیادی تعلیم جو ہے اس کو ایک کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو یہ جو پاکستان کی سوسائٹی میں مختلف قسم کی ہم تعلیم کی وجہ سے مختلف قسم کی سطحیں بن گئی ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے. جو ڈسپیرٹی ہے سوسائٹی میں وہ ختم ہی نہیں ہو سکے گی اس کو اگر ہم نے اس کو نہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 6 کروڑ 40 لاکھ روپے سے اسلام آباد میں جو اسٹریٹ کے بچے ہیں, جو گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں جو بچوں کو بھیک پہ مجبور ہیں, یا جو خواتین ہیں, ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اسلام آباد میں ان کے لیے ایک آرفنیج بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسٹریٹ چلڈرن کو اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کی جو ابیوز ہے, ہم نے دیکھا تھا زینب کا جو کیس آیا, اس کے ساتھ اور ہمارے ہاں جو بچے جو بنیادی جو کہہ لیں کہ جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں کے لیے کیا کیا جائے جن کو سوسائٹی میں وہ سہولت حاصل نہیں ہے جو ایک ہمارے اپر کلاس کے بچوں کو حاصل ہے, جن کا ایکسس نہیں ہے, ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. لہٰذا جو ان کے خلاف جو ابیوز ہے اس کو روکنے کے لیے, ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے, چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی ہے. اور اسکولوں میں جو سزا ہے یعنی جو جسمانی سزا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹو جاری کیا ہے اور اس کے بعد اس سزا کے اوپر اب مکمل طور کے اوپر پورے پاکستان میں پابندی عائد ہوگی. آپ بچوں کو جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے, جسمانی سزا نہیں دے سکتے. ڈومیسٹک سرونٹس جو گھریلو ملازمین ہیں جس میں بہت بچے شامل ہیں, گھریلو ملازمین کے ایک بہت بڑا اس صنعت کو یا یہ جو سارے لوگ کام کرتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی ہے. لہذا وفاقی کابینہ نے آج جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے اس کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں اور کوشش کی جائے کہ کیسے ہم یہ جو اتنے بڑے ہمارا سیکٹر ہے جس میں خواتین بھی بہت ملازم ہوتی ہیں, چھوٹے بچے بہت ملازم ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے پروٹیکشن دی جائے اور کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور اہم فیصلہ, جو معذور افراد ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بالکل ہمارے ہاں سوسائٹی میں ان کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. وفاقی کابینہ نے ہدایت جاری کی ہے, ہم نے اسلام آباد میں تو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو بلڈنگز تمام یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ایکسس جن میں نہیں ہے ڈسیبلٹیز کا, معذور افراد کا ایکسس نہیں ہے, وہ فوری طور کے اوپر اپنے بزنس کوڈ کو اس کو تبدیل کریں اور اس کو اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کو معذور افراد کے لیے فرینڈلی بنائیں اور معذور افراد کا ایکسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ حکم جو ہے وہ سرکاری بلڈنگز کو بھی کہا گیا ہے اور یہی حکم پرائیویٹ بلڈنگز کے لیے بھی دیا گیا ہے. اور جہاں پر جن جو ہمارے وہ صوبے جو کہ پاکستان تحریک انصاف جن کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے اور حکومت ہماری ہے, وہاں پر یہی ہدایات جو ہیں وہ ان صوبوں کو بھی دی گئی ہیں کہ جہاں پر معذور افراد کے لیے اسپیشل پروویژنز لے کے آیا جائے اور جو بلڈنگز ہیں ان میں فوری طور کے اوپر ان کو امینڈ کیا جائے اور اس کو لے کے آیا جائے. اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین فیصلہ جو آج کابینہ نے کیا, فورن آفس کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو فوری طور پہ بہتر بنایا جائے. اور اگر اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے شکایات آتی ہیں کسی امبیسی کے بارے میں اور یہ کہ ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا, تو پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایت کی ہے کہ اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا. لہٰذا جو ہماری امبیسیز ہیں باہر ان کو یہ واضح طور کے اوپر آج کابینہ نے میسج دیا ہے کہ وہ اپنے جو تعاون ہے اور اپنا جو رویے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف اس کو بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 پاکستانی قیدی اس وقت مختلف ممالک کی جیلوں میں ہیں. ان کا 15 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ امبیسیز جو ہیں وہ دیں گی اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ قیدی
جن کے کئی تو ہیں جن کو جو جینوئنلی وہاں پر ظاہر اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، جو مثال کے طور کے اوپر اگر اس میں نارکوٹکس میں ملوث ہیں یا اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں، وہ تو ظاہر اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ قیدی جن کو انفارچونیٹلی وہاں پہ پھنس گئے ہیں اور ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہا، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، فورن آفس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر ان پاکستانی شہریوں کو، یہ ہرگز نہیں، کسی پاکستانی شہری کو دنیا میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے، سو اس کے لیے اہم یہ ہے کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ ایک ایکٹیو رول ادا کریں، اور ان کے لیے ہم یہ آگے جو اقدامات ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 قیدی ایران میں ہمارے جو ہیں وہ قید ہیں۔ یہ 3000 قیدی جو ہیں ان کو سزائے موت ہوئی ہے۔ سو پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ اطمینان بخش بات ہے کہ حال ہی میں ایران نے اپنا جو انسداد منشیات کا قانون ہے اس میں تبدیلی کی، اور اب وہاں پر تمام انسداد منشیات کے جو معاملات ہیں ان میں جو کوانٹٹی ہے یا سیویریٹی ہے اس سزا کی، اس کے مطابق امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ سو اب ہمیں امید یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں جو ایران میں جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کو ریلیف ملے گا۔ اس سلسلے میں جو ایران کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے تھے ان سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور اب پاکستان کی ایمبیسی جو ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں تہران کے، ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ایران میں ہمارے جو پریزنرز ہیں ان کو وہاں پر ریلیف جو ہے ملے گا۔ یہ چند اہم فیصلے تھے آج کے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے 400 ملین ڈالر سرکار بھی کہہ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کتنی توقع ہے کہ کتنی اماؤنٹ پاکستان کے خزانے میں آ سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 20% جن کے پیسے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملے گا وہاں سے پیسے؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فگر ڈاکٹر صاحب نے دی تھی وہ 200 بلین یا 280 بلین کی تھی، اور وہ ایک تھا کہ یہ سوئس اکاؤنٹس میں یہ پڑی ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں ایکسیس مل جائے گی اس انفارمیشن کی، کیونکہ وہ اب آپ کی بائی لیٹرل ٹریٹی ہے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ، جس کے اوپر ہم یہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ 6 سال وہ ٹریٹی 6 سال یہاں دفتروں کے چکر لگاتی رہی، ریٹیفائی نہیں ہوئی، جو کہ اگر اس میں اگر کسی کا ہمیں ہاتھ ملے گا تو وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، کیونکہ وہ 6 سال آپ لوگوں کو ٹائم دے دیا ہے۔ بٹ نیورتھلیس جو بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن بن رہا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے، جس میں FBR کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ یہی چیز فاسٹ ٹریک پہ کرنے جا رہا ہے کہ جو ریٹیفیکیشن سوئٹزرلینڈ میں پینڈنگ ہے اسے امیڈیٹلی کرایا جائے، تاکہ ہمیں ان بینکنگ سسٹم کے اندر ایکسیس ہو وہ انفارمیشن لینے کا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ 20% کو ایسے لوگ اپنا وہ نکال لیں گے، جن کا پیسہ، جب آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے انفارمیشن کی، تو جن کا پیسہ اگر بینکنگ سسٹم میں تھا یا ان کا ریئل اسٹیٹ تھا، جس طرح آپ دیکھیے FIA کو ایک ملک کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کی جو ایسٹس ہیں ریئل اسٹیٹ کے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی مل چکا ہے، وہ بھی انالائز ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ چلے جائیں گے، کیونکہ ٹریک تو رہ جائے گا، آپ جہاں بھی لے کے جائیں گے اس کو ایک چینل سے لے کے جائیں گے تو وہ ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو FIA والا کر رہا ہے اس کو نیب کا پتہ نہیں ہے، جو نیب والا کر رہا ہے اس کو اسٹیٹ بینک کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انٹر ایجنسی کوآپریشن ہوگی، اسی سے آپ بہتر لا انفورسمنٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو اب آپ کے پاس ایکسیس آ جائے گی بینکنگ سسٹم کو، ریئل اسٹیٹ کی اور فورن انٹرنیشنل کوآپریشن کی، تو اس وجہ سے یہ چیزیں فاسٹ ٹریک پہ ہو جائیں گی۔ دیکھیے کوئی اماؤنٹ ہم اس لیے نہیں دے سکتے، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ 2 طرح کی رجیمز ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں 400 بلین بھی ہے یا 200 بلین بھی ہے، اگر آپ اس کے اوپر ٹیکس کریں گے تو آپ اپنے ٹیکس ریشو کے مطابق اس کو ٹیکس کریں گے، تو اس کے حساب سے لائیں گے۔ لیکن جن معاملات میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کوئی پروسیڈ آف کرائم ہے، وہاں پہ وہ سارا پیسہ جرمانے کے ساتھ واپس لایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک فگر دے دیتا ہوں کہ ابھی جو ایکسپیکٹڈ، جو آلریڈی ایگزسٹنگ پینڈنگ MLAs ہیں، وہ $2 بلین کی ورتھ MLAs ہیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں پاکستان کی، جن کے اوپر ہمارا کلیم ہے۔ اسی طرح سے ایون فیلڈ پراپرٹیز کی، ان کے اوپر آپ کو ریسٹریننگ آرڈر لینے ہیں، وہ ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹس ابھی پینڈنگ انویسٹیگیشن ہے، جن کو آپ نے 10-12 سالوں میں ملی بھگت کی وجہ سے پرسو ہی نہیں کیا۔ تو پہلا کام تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہے، فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو پرسو کرنا، اور سیکنڈلی یہ جو ہم لا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیلپ سے بھی اور اپنے انیشیٹو سے بھی نئے کیسز، ہم نے 100 ٹارگٹس رکھنے ہیں
100 انڈیویجولز کے جو کرپٹ ترین 100 بڑے مگرمچھ جنہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے، اس ٹارگٹ کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کے اوپر فوکسڈ اپروچ ہوگی کہ ان ٹارگٹس کے اوپر ہم پوری ایک ٹریسنگ ایکسرسائز ہوگی کہ انہوں نے پیسہ کہاں چھپایا ہوا ہے اور پھر اس کو لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ پی ایم کی ایڈوائزری کونسل میں آصف میاں کی شمولیت ہے، اس پر ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، مذہبی بھی اور پولیٹیکل بھی، کیا ڈیسیجن ہوا اس پہ؟ کیبنٹ میں بات ہوئی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے کہ ڈیٹین کیا جا رہا ہے؟ اور منسٹر صاحب آپ نے بتائیے کہ ایک ایک سوال کریں نا، پھر بہت لمبا ہو جائے گا بعد میں۔ وہ تو انہوں نے سوال، یہ تو وہی سوال ریپیٹ ہو گیا نا، وہ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سہیل کا لے لیں۔ یہ بتائے گا کہ پہلے بھی یہ تمام ایکسرسائز ہوئی ماضی میں، لیکن ہوا یہ کہ وہ چیزیں لنگر آن کی گئی، بے شک وہ انٹینشنلی کی گئی یا ڈفرینٹ لیگل ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں میٹیریلائز ہو سکی، تو آپ نے وہ ٹائم فریم رکھا ہے کہ کب تک یہ ساری جو دولت ہے اس کی واپس شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو پہلے سے بہت مختلف ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ یہ انٹر ایجنسی کوآپریشن کبھی نہیں ہوا۔ آپ اس ایسٹ ریکوری یونٹ کو ایسے سمجھیں کہ ایک JIT بنا دی گئی ہے جس میں تمام محکمے بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیلپ کی ہے۔ سیکنڈلی ہم نے اپنے آپ کو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے ان کو 2 اہم اداروں کے تابع کر دیا ہے، فورٹ نائٹلی رپورٹس۔ ایک طرف ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہر 2 ہفتے بعد رپورٹ کریں گے، اور سیکنڈلی ہم نے خود اپنے TORs میں لکھ کے سپریم کورٹ کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو بھی رپورٹ کریں گے۔ تو ایک تو ہم نے اپنے آپ کو خود سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی آن پرفارمنس۔ دوسری جو چیز ہے کہ یہ ہم کتنی جلدی واپس لا سکتے ہیں، دیکھیے سب سے اہم سٹیپ ہے آپ کے لیے کہ ہم ان کو ڈیٹیکشن کریں گے۔ ڈیٹیکشن کے بعد جو اس کی ریسٹریننگ ہے وہ بھی ہم امیڈیٹلی کر دیں گے، اور اس کے بعد تیسرا پروسیس ہوتا ہے ریپیٹریشن کا۔ ریپیٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ سبجیکٹ ٹو کورٹ پروسیڈنگز ہوتا ہے، بٹ وہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری کورٹس کی طرح یہاں پہ سالوں سال لگ جائیں گے۔ یہ جو مین چیز رہی ہے پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہ جو FBR کا ہمارا بائیلیٹرل ٹریٹی ہے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ، یہ 2013 میں ہم سائن کر چکے ہیں۔ سائن کرنے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جی ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ ری نیگوشیشن کے نام کے اوپر ہم نے 6 سال اس کے اوپر ضائع کیے، تو وہ جو چیز ہے ماضی میں اب نہیں ہوگی۔ ہم اس کی جو اس وقت سٹیٹس ہے ہم اس کو ود ان ویکس ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم نے اپنی ریٹیفیکیشن کر دی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ود ان ویکس سوئٹس ریٹیفیکیشن کروا کے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو۔ یہ بتائیے گا کہ یکساں نصاب کی بات کی ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تعلیم کا جو محکمہ ہے یہ صوبوں کو جا چکا ہے اور صوبے پابند نہیں ہے وفاق کے کسی فیصلے کے، کیا کوئی ایسا ڈیسیژن متوقع ہے یا کوئی غور کیا گیا ہے کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے دوبارہ وفاق کے زیر جو ماتحت ہے وہ لایا جائے، کیونکہ صوبوں میں یکساں پالیسی تعلیم کی اور نصاب کی اس حوالے سے فیصلے ادروائز وفاقی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلیمی صاحب، بہت شکریہ، بہت آپ نے اچھا سوال کیا۔ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سوائے سندھ کے باقی 3 صوبوں میں جو پالیسی پاکستان تحریک انصاف دے گی وہ ایز اے پارٹی اس صوبے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، یہ اس لیے ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک سندھ کی بات ہے، جس طرح سے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، ہم اگرچہ PMLN کی کسی صوبے میں بھی حکومت نہیں ہے، بٹ ہم تو چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھے۔ نظام بہترین وہ ہوتے ہیں جو کنسنسس سے کوشش کر کے لائے جائیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یکساں نصاب کی ضرورت نہیں ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچ ہے یہ کہ یہ یکساں نصاب کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا جو 25 لاکھ بچہ جو مدارس میں پڑھتا ہے، جو کم ترین پورسٹ آف پور کا بچہ ہے، کیا وہ ہمارا بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ان کا خیال نہیں کرنا؟ میرا نہیں خیال کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا، کسی حکومت کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا کہ یہ اقدامات لینے ضروری ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی، صوبوں کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، صوبوں کی کنفرنٹیشن سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان جو ہے ایک فیڈریشن ہے اور صوبے اس کا انٹیگرل حصہ چلیں گے۔ جی دوبارہ بولیے، کدھر ہے مائک؟ جناب ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا انکم ٹیکس لا میں کوئی امینڈمنٹ کریں گے، کیونکہ 5 سال پہلے کی جو اس میں لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سورسز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکتے، نوٹس بھی۔ جو حساب سے میرا سوال ہے، آپ نے جو الیکشن لڑا تھا ایک سر، کوئی بات نہیں، اب ادھر بیٹھے ہیں تو آپ آئے ہیں تو یہ تو نہیں، باقی لوگ رہ جاتے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، 3 سوال ہوں گے تو پریس ریلیز جاری کر دیا کرے
سر 50 سوال ہی ہوتے ہیں نا. حکم کریں آپ سوال کریں. آپ نے جو الیکشن لڑا تھا اس میں ایک مین کمپوننٹ آپ کا تحفظ ختم نبوت اب بھی ہے, اس کو بنیاد رکھا, اب بھی ہے, ابھی بھی ہے. تو پھر آپ نے یہ جو بلنڈر کیا ہے, یہ حصہ ہے. اس کا موقف دے دیں کہ کیا وجہ تھی نہیں کہ آپ نے یہ چیز شامل کی اس میں. دیکھیں, نہیں, پہلی بات تو یہ ہے اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ آپ نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تحفظ ختم نبوت جب ہم کہتے ہیں تو ہم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم ان کا آخری نبی ہونے کے اوپر کا جو اصول ہے ہم اس کے اوپر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم کیا تسلیم کرتے ہیں؟ ہم اسلامی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں. اور اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کا انٹیگرل حصہ ہے کہ وہاں کی اقلیتیں جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا, وہاں کی اقلیتیں جو ہیں ان کو حقوق دیے جائیں گے. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو یہاں, اور خود پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان جب ہندوستان متحدہ ہندوستان تھا تو کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو مسلمان اقلیت تھی اس کے اوپر ظلم ہو رہے تھے. ابھی کیا مسئلہ ہے ہندوستان میں؟ ہندواتا کے نام کے اوپر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں مسلمانوں کو بیف کھانے کے اوپر لنچ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ گوشت, گائے کا گوشت جو ہے ذبح نہیں کر سکتے. کیا ہم ایک ایسی وہ ملک جس سے ہم نے, جس بنیاد کے اوپر ہم نے آزادی حاصل کی, کیا ہم اسی بنیاد کو یہاں پہ رد کر دیں آ کے؟ کیا نبی خاتم النبیین جو ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے انسانوں کا, انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے تو کہا ہوا ہے کہ ایک جو زندگی ہے اگر آپ غلط زندگی لیتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. سو میرا یہ خیال ہے اسلامی ریاست, کسی جمہوری ریاست کو آپ چھوڑ دیں, اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرے. اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلے. ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام اقلیتوں کو بحیرہ عرب میں ڈبو دینا ہے, ان کو یہاں پہ کوئی حق ہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ان کے حقوق ہی نہیں ہے, ان کو نہ مذہبی آزادی ہے, نہ ان کو معاشی آزادی ہے, نہ ان کو رہنے کی آزادی ہے, پھر یہ آپ کا خیال ہوگا, ہمارا خیال تو نہیں ہے. ہم تو مدینہ کی ریاست کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں, ہم مدینہ کی ریاست کو انٹرپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی, اسلام کا مطلب یہ ہے امن, اسلام کا مطلب یہ ہے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. اور میرا یہ خیال ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ حکومت کا فرض نہیں ہے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرنا, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اپنی اقلیتوں کی حفاظت کرنا. اگر آپ اس طرح ہم چاہیں گے, یہ اس طرح کی باتوں سے ہم نے پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑوایا ہے. پاسپورٹ ہم رکھتے ہیں اپنا, جا کے ایمبیسی پہ اگلوں کو پسینے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں اب یہ کیا کرنے لگے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے اپنا, ہماری جو ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ہماری کیا ایوریج آ گئی ہوئی ہے. ہمیں اپنا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. ہم نے آگے جانا ہے یا ہم نے ایک پسماندہ ملک بننا چاہتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کریں, جو ہم لوگ جو یہاں پہ 2-2 کروڑ ووٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک ہمارا نہیں ہے, اور جو لوگ 10-10 لاکھ جو ہے ایک سے ایک سیٹ نہیں ہے جن کی, وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسلام یہ ہے نہیں. یہ دیکھیں, ریاست پاکستان فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی ریاست کس طرح سے چلنی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے, اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف اقدامات کرے, کیونکہ ہمارے ہاں ہم قرآن پاک کے باہر اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے بغیر کوئی قانون بنا نہیں سکتے, اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ اقلیتوں کی حفاظت کریں. اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جو ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہمارا ماڈل ہے, انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اقلیتوں کی حفاظت ہوگی. شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, ان کی پریس کانفرنس جاری تھی, وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, اس میں کیا باتیں ہوئے ہیں اس سے وہ صحافیوں کو آگاہ کر رہے تھے.